لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محنت کا مکلف بنایا ہے. اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے جو آفاقی اصول ہیں ان میں سے ایک آفاقی اصول جس کا تعلق صرف انسان سے ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا صلہ ملتا ہے. چنانچہ دنیا میں بھی انسان کو اگر کامیابی ملتی ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اگر کسی انسان کو کامیابی ملے گی تو وہ صرف اور صرف اس کے عمل ہی کا نتیجہ ہوگا. انسان دنیا میں اسباب اختیار کرنے کا مکلف ہے. رزق کی ذمہ داری اگرچہ اللہ نے لے رکھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا میں کوئی ایسا چوپایا تک ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو. تو اگر چوپایوں کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہوگا. سبب اختیار کرنے کا پابند انسان ہے. وہ دکان بنائے گا، ملازمت اختیار کرے گا، تجارت کرے گا، محنت مزدوری کرے گا، رزق کمانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور اختیار کرے گا. پھر آگے اس سبب میں برکت ڈالنے کا وظیفہ اللہ جل جلالہ کا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اپنائے ہوئے سبب میں اس کے اخلاص اور اپنی مصلحت کے پیش نظر اس میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ وہی انسان دنیا میں کامیاب ہوگا جو دنیا میں عمل کرے گا. جو انسان جتنا زیادہ محنت کر لے اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے. قرآن کریم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ سناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب امامت سے نوازا تھا. انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بناؤں گا. گویا کہ ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. چنانچہ اسی کی برکت ہے کہ دنیا میں رہنے والی ہر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے. دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے ہیں. یہودی ہیں وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں. عیسائی ہیں وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو غیر آسمانی مذاہب ہیں ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں میں جو براہما کا تصور ہے تو یہ دراصل حضرت ابراہیم ہی کے نام کو انہوں نے براہما کے تلفظ کے ساتھ اپنے طور پر ادا کیا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایسی محبوبیت سے نوازا تھا کہ دنیا میں رہنے والی ہر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا سمجھتی ہے اور ان کی طرف اپنی نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے. یہ جو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ امتحانات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا. جب وہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے پھر اللہ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما. اور ایک اور جگہ اللہ نے اس کو یوں بیان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دکھایا. یعنی اللہ جل جلالہ نے ان کو جن آزمائشوں سے گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں پورا اترے. ویسے تو حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغمبر اسی اپنے برگزیدہ بندے کو بناتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی ذمہ داریاں انجام دے گا. تو حضرت ابراہیم پر جو امتحانات آئے یا اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ جل جلالہ انہیں پرکھنا چاہتے تھے. اللہ کے تو علم میں تھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، تو امتحان کا مقصد کیا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان امتحانات کا مقصد دنیا کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برگزیدہ ہونے کو لانا تھا، کہ جس شخصیت کو اللہ جل جلالہ نے اپنے خلیل ہونے کا منصب عطا کیا اور پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے انہیں امام بنایا، تو ان کے اندر اللہ نے ایسی خصوصیات رکھی تھی، اور ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے انہیں منصب امامت سے نوازا۔ تو یہ در حقیقت دنیا والوں کے سامنے اس صورتحال کو کھولنا تھا اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت لانی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے کن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے مناصب سے نوازا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ ابتلا میں ڈالا۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ کلمات سے مراد یعنی کچھ ایسے امتحانات تھے، متعدد قسم کی آزمائشیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، فَأَتَمَّهُنْ، اور انہوں نے ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو پورا کر دکھایا، کامیاب اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے اس کے انعام کے طور پر ان سے فرمایا کہ میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بناؤں گا۔ اب وہ امتحانات کیا تھے؟ سب سے پہلا امتحان تو ان کا اپنا ماحول تھا، کہ وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں چاروں طرف شرک کا دور دورہ ہے، یہاں تک کہ ان کا اپنا والد بت ساز ہے، بت فروش ہے، وہ بت کدے کے بڑے بڑے پادریوں میں، پروہتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور نمرود جیسے ظالم، متکبر اور خدائی کے دعوے دار بادشاہ کے کابینہ میں یا اس کے وزراء اور مشیروں میں اس کا اہم مقام تھا۔ تو ایسے شخص کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چاروں طرف جتنے لوگ تھے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، لوگوں نے مجسمے بنا رکھے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے لڑے۔ اپنے ماحول میں رائج رسومات کی خلاف ورزی کرنا یہ لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، حج کے لیے جانا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ عبادات ہماری کسی رسم سے نہیں ٹکراتی۔ لیکن جب بات آئے گی شادی بیاہ کی، خوشی غموں کی اور مختلف گھریلو اور سماجی تقاریب کی، تو چونکہ ان اعمال کا تعلق سماج سے ہوتا ہے اور سماج نے ان کو انجام دینے کے اپنے طور طریقے گھڑ رکھے ہیں، اپنی رسومات ہیں، جن میں سے بعض رسومات شریعت سے ٹکراتی ہیں، وہاں جا کے انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اور آپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ اکثر بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار، صف اول میں نماز پڑھنے والے، لیکن جب سماجی تقریبات کی باری آتی ہے تو وہاں شریعت پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سماجی اصول جو رائج پا چکے ہوں ان کی خلاف ورزی کرنا یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماحول کا سامنا تھا، چنانچہ اس ماحول میں، اس امتحان میں اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ شرک کے خلاف وہ نبرد آزما ہوئے، ستارہ پرستی اور چاند پرستی، سورج پرستی، جتنے ان کے ماحول میں غلط رسومات تھیں، سید ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو برا کہا، ان سب کے خلاف میدان میں اترے، نتیجتاً نمرود نے انہیں آگ میں پھینکوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے بھی ان کو گزار دیا۔ تو یہ ان کی پہلی آزمائش تھی جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ اب دوسری آزمائش کہ وطن چھوڑنا ہے۔ جب وہ آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لائے تو قوم کے لوگوں نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا، وہ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کے لیے اس ماحول میں رہنا مشکل بنا دیا۔ اس پورے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا صرف دو لوگ تھے، ایک ان کی اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک ان کے اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو آگے جا کے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ دو لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، ان کے مشن میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان دو کے علاوہ پورا ماحول ان کے خلاف تھا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت پہلے امتحان سے بڑھ کے ایک امتحان ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، اور مستقبل کا بھی کچھ علم نہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سرخرو ہوئے، اور حضرت سارہ ان کی اہلیہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے بابل سے نکلے، مصر سے ہوتے ہوئے شام تشریف لے گئے۔ اسی سفر میں جب وہ صدوم کے علاقے سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور صدوم کے علاقے کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بڑا متمدن علاقہ تھا، بڑی امیر کبیر قوم یہاں آباد تھی، اور جتنا یہ ظاہری طور پر متمدن تھا، اخلاقی طور پر اتنا ہی زبوحالی کا شکار تھا۔ تو اس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ تو لوط علیہ السلام سفر کے دوران صدوم میں رک گئے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے اپنا سفر جاری رکھا، اور براستہ مصر اللہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا۔ مصر سے گزرتے ہوئے بھی وہ ایک آزمائش کا شکار ہوئے کہ مصر کا بادشاہ ایک بد کردار انسان تھا۔ تو جب اس نے حضرت سارہ کے بارے میں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے مسافر بن کر یہاں سے گزر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو خاتون ہیں ان کو اللہ نے حسن و جمال میں یکتا بنا کر پیدا کیا، تو بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوایا، اور جب برے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو زمین نے اللہ کے حکم سے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹے۔ تو حضرت سارہ کی دعا سے اللہ نے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دیا، لیکن دوبارہ اس کی نیت خراب ہوئی، تو پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت طریقے سے زمین نے اس کو پکڑا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے معافی تلافی کی، جس پر زمین نے اسے چھوڑا۔ تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ تم انسان کی بجائے کسی سرکش جن کو میرے پاس لائے ہو، اس کو لے جاؤ میرے پاس سے۔ اور حضرت سارہ کی اس کرامت سے وہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ کیا۔ حضرت سارہ کو بطور خدمتگار کے حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کیا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر حضرت ہاجرہ کے بارے میں ہمارے لٹریچر میں بھی یہی درج ہے کہ وہ باندی تھی۔ احادیث میں صرف اتنا مذکور ہے کہ بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کے حوالے کیا۔ آگے کوئی تفصیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت سارہ آزاد خاتون تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یا وہ باندی اور ملازمہ تھی۔ تو یہ عام طور پر تو یہی روایت کیا جاتا ہے کہ وہ ملازمہ تھی، باندی تھی، لیکن بعض محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ شہزادی تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بادشاہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو ہم نے کسی گھرانے میں تو بھیجنا ہے، تو بجائے ہی یہاں ملکہ بن کر رہے، یہ اتنے عظیم خاندان میں خدمتگار بن کے زندگی بسر کر لے۔ چونکہ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت اور اللہ جل جلالہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ملاحظہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے جس میں مختلف مورخین کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سفر ہوئی، مصر سے نکل کر شام پہنچے۔ اب یہ 3 رکنی خاندان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت سارہ کی خدمت گزار حضرت ہاجرہ۔ یہ شام پہنچتے ہیں، وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، جو ایک زرخیز اور خوبصورت علاقہ تھا۔ حضرت سارہ چونکہ بانجھ تھی تو انہوں نے ایک موقع پر خود ہی حضرت ابراہیم کو پیشکش کی کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیجئے، شاید اللہ جل جلالہ آپ کو حضرت ہاجرہ سے اولاد نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اب ہجرت کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ شام پہنچنے کے بعد اللہ نے انہیں پھر حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر شام سے بھی نکلیے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سارہ کو شام میں چھوڑا اور حضرت ہاجرہ
اور حضرت اسماعیل جو شیرخوار بچے تھے ان کو ہمراہ لیا اور اللہ کے حکم پہ روانہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کے حاضر ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت جبریل شام سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں کوئی زرخیز علاقہ آتا، کوئی بستی آتی، جہاں کسی آبادی کا کوئی تصور ہوتا تو حضرت ابراہیم جبریل سے پوچھتے کہ کیا یہ ہماری منزل ہے؟ جبریل عرض کرتے کہ نہیں، اللہ نے ابھی ہمیں رکنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں آب و گیاہ میدان تھا، ایک صحرا تھا جہاں کسی ذی روح کے رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ وہاں کوئی باغات تھے، نہ وہاں کوئی فصلیں تھیں، نہ وہاں کوئی پانی تھا، زندگی گزارنے کے کسی قسم کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جب وہاں پہنچے اس زمانے میں وہاں کانٹے دار ببول کے درخت تھے، ببول کے کانٹے دار درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ ہماری منزل ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے ہم نے یہاں اترنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو اتارا، اور جہاں بیت اللہ ہے یہاں پر ایک ٹیلا تھا، اس کے قریب میں حضرت ابراہیم نے ایک عارضی سا چھپر تعمیر کیا اور حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو وہاں ٹھہرایا، اور زندگی گزارنے کے اسباب کے نام پر مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور کسی پوٹلی میں تھوڑی سی کھجوریں یا کوئی بھی تھوڑی بہت غذا ان کے حوالے کی، اور بیٹھنا گوارا نہیں کیا بلکہ واپس لوٹے۔ حضرت ہاجرہ کو کچھ بتایا بھی نہیں، چونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑا اور اللہ کے حکم پر وہاں سے پلٹنے لگے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ پوچھا کہ واپس جا رہے ہیں، واپسی کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے چلتے چلتے جواب بھی نہیں دیا، چلتے رہے اور اپنی اہلیہ کی طرف نہ مڑ کر دیکھا نہ کوئی جواب دیا۔ اللہ کا حکم تھا، چنانچہ وہ روانہ تھے اپنے سفر پہ۔ تو وہ بھی پیغمبر کی اہلیہ تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آواز دی، اللہ امرک بہذا، یہ جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہاں کوئی زندگی گزارنے کے اسباب بھی نہیں ہے، تو کیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ پہ اعتماد ہے، توکل ہے، اگرچہ یہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ جل جلالہ ہی پھر ہمارے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کرے گا۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ خاتون ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے، مصر سے ان کا تعلق تھا، اور مصر ایک متمدن علاقہ تھا جہاں طویل زمانے سے ایک بڑی سلطنت چلی آ رہی تھی، ہر قسم کی آسائشات تھی، زرخیز علاقہ تھا، میٹھے پانی کے وہاں پہ بڑے بڑے ذخائر تھے۔ مصر سے ان کا تعلق تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے نکل کر شام گئی، اور شام مصر سے بڑھ کے زرخیز علاقہ۔ تو زرخیز علاقوں میں رہنے والی خاتون زندگی میں پہلی مرتبہ ایک صحرا میں آتی ہیں، اور اللہ پہ توکل اتنا ہے کہ وہ گھبرائی نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ پہ اپنا اعتماد کا رشتہ برقرار رکھا اور حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی کے نام پر قدم اٹھاتا ہے تو آگے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں اصحاب کہف کی ملتی ہے۔ اصحاب کہف یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور ایک غار میں گئے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب ہم لوگوں نے اپنے علاقے کو بھی چھوڑا اور ہمارے علاقے والے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، لہذا چلو ایک غار کی طرف، یعنی اس شہر سے نکلتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غار میں زندگی کیسے بسر کریں گے؟ اصحاب کہف کا تعلق بھی شاہی گھرانے سے تھا،
کہاں شاہی تعیشات، شاہی سہولیات، ایک متمدن شہر میں رہنا، اور کہاں ایک غار میں زندگی بسر کرنا۔ اب جہاں یہ سوال کھڑا ہوا کہ غار میں زندگی کیسے بسر کریں گے، زندگی گزارنے کی ضمانت کیا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیا، ینشر لکم ربکم من رحمتی، کہ چلو غار کی طرف، اللہ جل جلالہ تمہارے لیے اپنے رحمت کے سائبان کو پھیلائے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کاموں میں اللہ ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ جب وہ اللہ کے نام پہ غار میں گئے جہاں پہلے سے زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں تھا، تو اسی غار میں اللہ نے انہیں 309 برس تک زندہ رکھا۔ اللہ کے نام پہ قدم اٹھایا، آگے اللہ نے آسانیاں کی۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ کا بھی طرز عمل تھا کہ اللہ کے نام پر انہوں نے وہاں رہنا گوارا کیا جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی کہ ان کی نسل میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیسے کروں گا، بالخصوص اگر اس حکم کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے ہو، کہ کوئی سماجی معاملہ درپیش ہے، اس میں آپ کا سماج کچھ اور کہتا ہے، آپ کے خاندانی رسوم اور رواج کچھ اور ہیں، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، وہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں شریعت کو ترجیح دی اور خاندانی رسوم اور رواج کو توڑا تو پتہ نہیں آگے میرے لیے کیا ہوگا۔ اور جب انسان ہمت کر کے اللہ کے نام پر اس کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس پہلا قدم انسان کے لیے زندگی میں مشکل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس پر اعتماد اور توکل کر کے قدم بڑھائے۔ تو حضرت ہاجرہ نے یہی کیا کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے پلٹے اور جہاں راستے میں کوئی موڑ تھا وہاں جا کے رک گئے جہاں حضرت ہاجرہ کی نگاہ نہ پڑتی ہو، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی دردناک دعا مانگی کہ جس کے درد کو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زراعت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور اگر یہاں پر کوئی وسیلہ ہے عند بیتک المحرم تو وہ آپ کا بیت اللہ الحرام ہے، جس کا جو فی الحال ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ ہے جس کو بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، تو اسے وہ بیٹا کتنا پیارا ہوگا، اور اسی بیٹے کو وہ باپ ایک صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں دور دور تک کسی انسان کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ وہاں پانی موجود ہے، نہ وہاں خوراک کا کوئی تصور ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کو اپنا بیٹا چھوڑنا پڑ جائے تو آپ کے احساسات کیا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے لیکن ایک باپ تھے، اللہ نے پیغمبر میں بھی جذبات رکھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے عام انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہے، پیغمبر کو اپنی اولاد سے حد درجے محبت ہوتی ہے، چونکہ وہ اولاد کی نعمت کی اہمیت کو جانتا ہے۔ البتہ اولاد سے جتنی بھی اہمیت ہو لیکن اللہ کی محبت کے آگے وہ ہیچ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک موڑ پہ جا کے جہاں حضرت ہاجرہ کی نگاہ نہ پڑتی ہو اللہ کے حضور دست دعا دراز کی اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی زرخیزی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمارے پاس تسلی کا کوئی چیز ہے تو عند بیتک المحرم تو وہ آپ کا بیت اللہ الحرام ہے۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں جو یہاں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ یا اللہ تاکہ آپ کے لیے یہ نماز قائم کریں، لہذا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں میں یہاں کی محبت ڈال دیجئے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، انسان اکیلے زندگی کیسے گزارے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اس علاقے کا جو بے آباد ہونا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں تاکہ لوگ یہاں آئیں، وارزقہم من الثمرات،
کوئی غذا تو یہاں ہے نہیں، تو یا اللہ آپ ہی ان کو پھلوں کی شکل میں غذا پہنچائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق ملک شام تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت ہاجرہ ہیں، ان کا شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل ہیں، جو اس زمانے میں شیرخوارگی کے دورانیے سے گزر رہے تھے، ابھی چلنا پھرنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ تھوڑا سا پانی تھا وہ ختم ہوا، حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، خود بھی پیاسی تھی اور بچہ بھی پیاسا تھا۔ حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ قریب میں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تھیں، تو حضرت ہاجرہ کسی امید کی آس پر جلدی سے گئی اور صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی کہ دور تک میں دیکھوں، شاید کہیں پانی کا کوئی تصور ہو، شاید کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے جس سے پانی ملے۔ صفا پہ چڑھ کر دیکھا، کچھ نہ ملا۔ صفا سے اتری مروہ کی طرف کہ شاید وہاں کوئی زندگی گزارنے کا سبب مل جائے، کوئی پانی مل جائے۔ اور جب مروہ کی طرف جا رہی تھی، جب حضرت ہاجرہ صفا پہ چڑھی، وہاں سے اتر کر مروہ کا رخ کیا، تو مسلسل حضرت اسماعیل پہ نظر رکھی ہوئی تھی، چونکہ ماں تھی کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی مروہ کی طرف جاتے ہوئے جہاں ان کی نگاہ حضرت اسماعیل پہ نہیں پڑ رہی تھی، درمیان میں کوئی اوٹ ہوگی یا کسی بھی وجہ سے، تو وہاں انہوں نے اپنی رفتار تیز کی، اور جب تک حضرت اسماعیل پہ ان کی نگاہ دوبارہ نہ پڑی، اس دورانیے کو انہوں نے دوڑ کر طے کیا اور پھر جا کے مروہ پہ چڑھی، وہاں کچھ نظر نہ آیا، پھر کسی آس پہ صفا کی طرف واپس آئیں۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر کاٹے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو ایسا دوام عطا کیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس کا پابند کیا کہ جب وہ بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو صفا اور مروہ میں اسی طریقے سے بھاگ دوڑ کرے گا جیسے ہماری اماں حضرت ہاجرہ نے کیا تھا۔ چنانچہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا صفا پہ چڑھتا ہے، پھر وہاں سے اترتا ہے، اور جس عرصے میں یا جتنے فاصلے میں حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر طے کیا تھا، وہاں بھی حاجی کو حکم ہے کہ اس کو دوڑتے ہوئے یا تیز قدموں کے ساتھ طے کرو۔ آج تو وہاں سہولیات ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں، اس زمانے میں یہاں پہاڑ تھا، پتھریلا علاقہ تھا، تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں جب یہاں سے دوڑ رہی تھی، دوڑ کر اس کو پار کر رہی تھی، تو اس کے قلبی جذبات کیا ہوں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انسان جب کچھ کرتا ہے تو اللہ اسے دوام عطا کرتا ہے، تو حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے ایسا دوام عطا کیا کہ کروڑوں اربوں حاجی اس وقت سے لے کر قیامت تک حضرت ہاجرہ کا یہی عمل دہراتے رہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ پہاڑ پہ چڑھنا، پھر دوسرے پہاڑ پہ جانا، درمیان میں دوڑنا، ایک ظاہر بین انسان کے لیے اس میں فائدے کی کیا چیز ہے، لیکن یہ ایک عشقیہ عمل ہے، ایک عشقیہ عمل کی یاد ہے۔ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے حضرت ہاجرہ نے وہاں رہنا گوارا کیا، تو ان کے اس عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ جب واپس آئی تو حضرت اسماعیل نے جب اپنی ایڑیاں رگڑی اور زمین پر اپنے پاؤں مارے تو اللہ نے اس کی برکت سے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا، وہ پانی تیز رفتاری سے آگے پیچھے جانے لگا، تو حضرت ہاجرہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا زم زم، اس کا مطلب ہے رک جاؤ، یعنی وہ پانی سے کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اگر یہ الفاظ نہ پکارتی تو یہ پانی پھیل جاتا اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اسی پانی سے سیراب کرتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی کی وجہ سے ان کو دوام عطا کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دوسری قربانی تھی، دوسرا امتحان تھا، دوسری آزمائش تھی کہ پہلے نمبر پر اپنے وطن میں ماحول کے خلاف لڑے، دوسرے نمبر پر شام ہجرت کی، پھر شام سے اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو لے کے مکہ ہجرت کی، اور وہاں رکے نہیں بلکہ اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو اللہ کے حوالے کر کے وہاں سے آگے چل پڑے۔ اور تیسری آزمائش ان کی بچے کو قربان کرنے کی شکل میں تھی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے تو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو اگلی آزمائش سے گزارا کہ اپنے اس بیٹے کو قربان کریں۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے میں جا کے ملا ہے، اور اب جب وہ اس قابل ہوا ہے کہ والد کے ساتھ آگے پیچھے جا سکے، اب اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ اس کو قربان کرے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا یہ حکم بھی پورا کیا۔
جب تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے للناس اماما کہ میں آپ کو پوری دنیا کے لیے امام بناتا ہوں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی ہر قوم، ہر نسل اور ہر مذہب، خواہ وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ طرز عمل ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو بعض اوقات بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم آج کل کا مسلمان ہر معاملے میں محنت کرے گا، کاروبار کوئی آسانی سے ہوتا ہے یا ملازمت کوئی اتنی آسانی سے ہوتی ہے، 8-8 10-10 گھنٹے لوگ محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے گزارے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ہر میدان میں انسان محنت کرتا ہے، ایک ہی میدان ہے جہاں کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دین کا میدان۔ نہ کوئی مسلمان دین سیکھتا ہے، نہ کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، نہ کسی کی توجہ ہے، نہ کسی کو حدیث سے آگاہی ہے، نہ کسی کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور دین کے لیے مسلمان محنت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت خاص کر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر قربانی کے جذبے کو پیدا کیا جائے، محنت اور مشقت کے جذبے کو بیدار کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر درمیان میں کوئی رکاوٹیں آئیں تو انہیں بھی ثواب سمجھ کر عبور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔